شادی کے بعد میں اور میرے شوہر اکیلے ہی رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی بہن تھی جو 15 برس کی عمر میں وفات پا چکی تھی۔ ایک روز ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری نند کو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، جی اس کی بخار سے وفات ہوئی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے نہیں، اس راز سے صرف میں واقف ہوں، کیونکہ اسے غسل میں نے ہی دیا تھا اور مجھے یہ راز کسی کو بتانے سے منع کیا گیا تھا۔ اس بچی کو غسل دیکھتے وقت یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جس خاتون کی حقیقی زندگی سے متعلق ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ آپ بھی اپنی زندگی کی حقیقی زندگی سے متعلق کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا گاؤں شمالی علاقہ جات کی طرف ایک پہاڑی علاقے میں تھا۔ ان پہاڑوں کے سائے پتھروں سے بنے گھروں کو سرسبز ہریالی بخشتے تھے اور گھنے درختوں کے چاروں طرف سے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ ہمارے گھروں میں قریبی گھاٹ کے نشیب میں تند و تیز نالے کا ٹھنڈا شفاف پانی کسی بھپرے ہوئے اژدھے کی مانند پکارتا ہوا بہتا تھا۔ یہ ایک ایسا پرفضا مقام تھا کہ جس کو جنت نظیر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ معلوم نہیں تھا کہ جنت نظیر وادی پر کسی دن اچانک قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑے گی۔ گاؤں والے ایک صبح سو کر اٹھے تو آدھا گاؤں پہاڑ سے ٹوٹ کر برسنے والے بھاری پتھروں کے تلے دب چکا تھا۔ جو چند گھرانے اس بری گھڑی کے وار سے بچ گئے تھے، ان میں سے ایک ہمارا گھر بھی تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے سبھی لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، لہٰذا زندہ بچ جانے والے اب اپنے عزیزوں کے لیے آہ و بکا میں مصروف تھے۔ میرے ماموں زمان خان کا گھر بھی اسی سلائڈنگ کی نظر ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی سمیت ملبے تلے مٹی کے ڈھیر میں گم ہو گئے تھے، مگر خوش قسمتی سے ان کا بیٹا زریاب خان اور اس کی چھوٹی بہن مہر گل بچ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس کی زندگی ابھی اللہ کو منظور ہو، اس کے زندہ بچنے کے لیے 100 بہانے بن جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی زریاب خان اور اس کی بہن مہر گل کسی دوسرے گاؤں شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، اس لیے وہ اس حادثے کا شکار ہونے سے محفوظ رہے۔ جب وہ دونوں بھائی بہن لوٹے تو نہ ان کے گھر باقی بچا تھا اور نہ والدین، سبھی کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ مہر گل نے یہ سب دیکھا تو جیسے نیم جان ہو گئی۔ اسے پانی وغیرہ پلایا تو کچھ ہوش آیا۔ پہلے تو وہ دونوں ادھر ہی بیٹھے روتے رہے، پھر دونوں پریشان حال ہمارے گھر آئے۔ میری والدہ بھی ان کے گلے لگ کر بین کرنے لگی۔ والد صاحب نے انہیں چپ کروایا کہ بچوں کو حوصلہ دو، ان کے سامنے تو تم خود یوں پریشان ہوگی تو ان کا کیا بنے گا۔ میرے والدین نے ان کو تسلی دی اور اشک سوئی کی۔ اب باقی مانندہ مکینوں کو نقل مکانی کرنی تھی کہ اسی پہاڑ سے کسی بھی وقت دوسرے پتھروں کی برسات ہو سکتی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں کے باشندے ہر وقت نقل مکانی کو ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے اپنے ایک دوست فیض صاحب سے بات کی جو پنڈی میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خان تم ادھر میرے پاس راول پنڈی آ جاؤ، نوکری وغیرہ یا کام کی بھی فکر نہ کرو، کیونکہ مجھے اپنے اسٹور پر ایک قابل اعتماد اور محنتی شخص کی ضرورت ہے۔ تمہارے بچوں کے رہنے کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور روزی روٹی کا وسیلہ بھی بن جائے گا۔ بس ہمیں بھی اور کیا چاہیے تھا، کیونکہ اپنے خوبصورت گاؤں پر تو موت کا راج تھا، اس کی خوبصورتی کو وحشت نے ڈھانپ لیا تھا۔ میری امی نے بھی ابو کو یہی مشورہ دیا کہ ہم پنڈی چل کر رہتے ہیں، روزگار اور جان کا تحفظ ملے گا اور رہائش کا بندوبست بھی فیض صاحب نے کرنا ہے۔ پنڈی بڑا شہر ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے اچھے مواقع بھی مل جائیں گے۔ میرے ماموں زاد زریاب خان کی ملازمت اپنے گاؤں میں ہی تھی، جبکہ مہر گل صرف 14 سال کی تھی۔ وہ اکیلی تو نہ رہ سکتی تھی۔ میرے والدین نے چاہا کہ وہ دونوں ہی ہمارے ساتھ رہیں، مگر زریاب خان نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے گاؤں میں بڑی مشکل سے ایک اچھی اور سرکاری نوکری ملی تھی، میں پنڈی جا کر روزگار کے لیے پریشان ہو جاؤں گا، مجھے اپنے گاؤں میں ہی رہنا ہے۔ مہر گل بھی اپنے بھائی کے بغیر ہمارے ساتھ پنڈی جانے پر راضی نہ ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں وہیں رہوں گی جہاں میرا بھائی رہے گا۔ میرے والدین ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا گھر ان کے حوالے کر کے پنڈی آ گئے، کیونکہ ان کا تو ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ والدین کی اچانک دردناک سانحے سے موت ہو جانے کے باعث
مہر گل کی حالت کتنی ہی دن قابل رحم رہی تھی۔ ہفتوں بعد کہیں جا کر وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئی تھی، پھر بھی وہ بجھی بجھی سی ہی رہتی تھی۔ واپس گاؤں جا کر تو اس کی حالت اور بھی خراب رہنے لگی۔ تب وہاں کے رہائشی لوگوں نے زریاب خان کو سمجھایا کہ اس جگہ رہ کر تمہاری بہن کبھی خود کو صحیح طور پر سنبھال نہیں پائے گی۔ شاید یہاں وہ ہر وقت ماں باپ کو ہی یاد کرتی رہتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو لے کر کسی اور جگہ جا بسو۔ یہاں تو یہ پتھروں تلے دبے ہوئے اپنے ماں باپ کی روحوں کو ہی پکارتی رہے گی۔ یہ منظر اب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا چاہیے۔ زریاب خان نے بھی بہن کی ہر وقت کی غمزدہ صورت دیکھ کر سوچا کہ یہ بات درست ہے۔ اس نے اپنے چیئرمین سے بات کی، وہ اپنا تبادلہ کروا لیا۔ یوں وہ لوگ اپنے برباد گاؤں کو خیر بات کہہ کر اگلے گاؤں چلے گئے۔ مگر یہاں بھی مہر گل کی تنہائی اس کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے علاقے میں پھر چند گھرانے ایسے تھے جن سے رشتہ داری تھی۔ وہ عورتیں روزانہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھیں، باتیں کرتی تھی اور اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہاں ایسا کوئی گھر موجود نہ تھا۔ زریاب ڈیوٹی پر چلا جاتا تو وہ اور بھی اکیلا پن محسوس کرتی، پیچھے سے ہر وقت روتی رہتی۔ وہ تو جیسے پاگل ہونے کو تھی۔ زریاب خان بہن کی یہ حالت دیکھ اور بھی پریشان ہو جاتا، مگر اب بار بار تبادلہ کروانا بھی مشکل تھا۔ جس عورت سے انہوں نے مکان کرائے پہ لیا تھا، اس کا گھر بھی ساتھ ہی تھا۔ اس عورت کا نام امیر خاتون تھا۔ ایک روز وہ ان کے گھر آئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ یہاں کوئی آپ کو تکلیف وغیرہ تو نہیں؟ تب زریاب خان نے اس عورت سے بات کی اور اپنی مشکل کا تذکرہ کر کے مدد کی درخواست کی۔ امیر خاتون نے احوال سنا تو اس کو بھی کافی دکھ ہوا۔ اس نے روتی مہر گل کو گلے لگا کر کہا، پریشان مت ہوا کر بیٹی، آج سے تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو اور میں بھی تمہیں اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی، بلکہ اب تم میری ہی بیٹی ہو۔ اب سے تم اکیلی نہیں ہو، تم میرے پاس رہو گی۔ میری بھی ایک ہی بیٹی ہے جو کہ شادی شدہ ہے اور شادی کے بعد میرے پاس بہت ہی کم آتی ہے، کیونکہ وہ دور ایک گاؤں میں بیائی گئی ہے۔ سسرال والے بھی اسے کم ہی آنے دیتے ہیں۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں اور شوہر وفات پا چکا ہے۔ میں بھی تم کو لوگوں کی طرح گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ اس تنہائی سے میں بھی پریشان رہتی ہوں۔ آج سے میں تیرا سہارا بنوں گی اور تو بیٹی بن کر میرا سہارا بنے گی۔ زریاب خان کے لیے اس مہربان عورت کا دلاسا نئی زندگی کی نوید بن گیا تھا۔ امیر خاتون کی باتوں سے اس کو بہت سہارا ملا۔ وہ عورت کھانا بھی خود ہی بنا جاتی، اس لیے اب کھانا بنانے کی جھنجھٹ سے بھی ان دونوں بہن بھائیوں کو نجات مل گئی تھی۔ اب زریاب خان بہن کی فکر سے قدرے آزاد ہو گیا تھا۔ جب اسے کسی کام سے شہر جانا ہوتا تو مہر گل کو امیر خاتون کے حوالے کر جاتا۔ وہ اس کے لیے ایک پیار کرنے والی شفیق ہستی ثابت ہوئی تھی جو اس کی بہن کا اس قدر خیال رکھتی تھی۔ مہر گل بھی اب کچھ حشاش بشاش سی رہنے لگی تھی۔ بلا شبہ امیر خاتون اس کے رستے زخموں کا مرہم بن گئی تھی۔ اس نئے خاتون نے بھی زریاب خان کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ مہر گل کا بے حد خیال رکھا اور اسے ہر طرح سے خوش رکھنے اور سکھ و آرام پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس عورت کی تنہائی بھری زندگی میں بھی وہ نوخیز لڑکی بہار کے تازے جھونکے کی مانند تھی۔ اسے بھی جیسے ایک بیٹی مل گئی تھی۔ زریاب اپنی بہن کا خرچہ باقاعدہ سے خالہ امیر کو دے دیا کرتا تھا تاکہ وہ مہر گل کو اپنے گھر رکھنے پر بوجھ نہ سمجھے۔ چونکہ خالہ امیر خاتون زریاب کے پڑوس میں ہی رہتی تھی، لہٰذا ڈیوٹی سے واپس آ کر وہ بہن کو اپنے پاس گھر بلا لیا کرتا تھا۔ رات کو بھی خالہ امیر مہر گل کے پاس سو جاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ زریاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے حل ہو گیا تھا۔ انہی دنوں آفس کے کام سے بار بار زریاب خان کا شہر آنا جانا رہنے لگا۔ وہ اب مکمل طور پر خالہ امیر خاتون پر تکیہ کر چکا تھا، لہٰذا بے فکر ہو کر اپنے کام سے شہر وغیرہ چلا جاتا۔ اب اگر اسے کچھ دن شہر رہنا بھی پڑ جاتا تو بھی اسے مہر گل کے بارے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اب کافی خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے سامنے خالہ کی بے حد تعریفیں کرتی اور خالہ نے بھی اس کی دیکھ بھال اور خبر گیری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ سال بعد زریاب خان کی دفتر میں ایسی ڈیوٹی لگی کہ 15 دن شہر والے آفس اور 15 دن گاؤں رہنا پڑتا تھا۔
انہی دنوں پتہ چلا کہ امیر خاتون کا بھانجا شہر سے اس کے پاس آیا ہے، جس کا نام جلال تھا، کیونکہ مہر گل کا معمول تھا کہ وہ زیادہ وقت خالہ کے گھر ہی رہتی تھی۔ رات کو بھی وہ انہی کے پاس سو جاتی تھی، مگر اب جلال کے آ جانے سے مہر گل کچھ گھبراہٹ محسوس کرتی تھی۔ مہر گل اب 15 برس کی ہو چکی تھی اور وہ شخص عمر میں اس سے 12-13 برس بڑا تھا۔ مہر گل نے خوب قد کاٹ اور رنگ روپ نکالا تھا، وہ بالکل معصوم سی نوخیز گلاب کی کلی جیسی تھی۔ وہ شخص اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ مہر گل اب عجیب مسئلے میں پڑ گئی تھی۔ اب اس کو جلال کے خالہ کے گھر میں رہنے سے پریشانی محسوس ہوتی۔ وہ اس انسان کی نظروں کو خوب پہچان چکی تھی۔ جب وہ ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھتا تو اسے سخت کفت ہوتی تھی۔ تنگ آ کر وہ اپنے گھر آ جاتی، لیکن یہاں بھی خالی گھر میں اس کا جی نہ لگتا۔ زریاب خان تو گھر نہ ہوتا تھا، آخر یہاں تنہا رہ کر وہ کرتی بھی کیا؟ شام پڑتے ہی اسے گھر سے خوف سا محسوس ہونے لگتا۔ اسے اپنے گھر کا ملبہ اور ماں باپ بری طرح یاد آتے تھے، جو اس کے دل پر ایسا خوف پیدا کرتے جیسے وہ گھر میں نہیں کسی بھوت پریت کے مسکن میں رہ رہی ہو۔ خالہ امیر کے پاس آس پڑوس سے عورتیں بیٹھنے کو آ جاتی تھیں، یوں ان کے گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ ان عورتوں کی باتوں سے اس کا جی بہل جاتا تھا۔ جلال کو آئے 5-6 روز گزر چکے تھے۔ جب مہر گل زیادہ وقت اپنے گھر میں رہنے لگی تو خالہ نے بھی محسوس کیا کہ وہ پریشان رہنے لگی ہے۔ مہر گل کبھی کبھی خالہ کے گھر چلی جاتی، مگر جیسے ہی جلال گھر آتا وہ اپنے گھر چلی جاتی۔ یوں اس کے بار بار دروازے سے باہر نکلنے کی وجہ سے بھی امیر خاتون پریشان تھی، لہٰذا اس نے اپنے اور زریاب خان کے گھر کے بیچ بنی دیوار میں ایک کھڑکی لگوا دی، تاکہ بچی کو اپنے گھر جانے کے لیے دروازے سے باہر گلی میں نہ نکلنا پڑے، اور یوں وہ بھی جب چاہے کھڑکی سے اس کا حال احوال جان سکے۔ اس طرح خالہ کو بھی کچھ سکون ہو گیا اور مہر گل کو بھی آسانی محسوس ہوئی، مگر یہ آسانی بعد میں اس کے لیے عذاب بلکہ تباہی کا سبب بھی بن گئی۔ اب جلال کی بے قرار نگاہیں کھڑکی کے اس پار بھی اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تو اس معصوم لڑکی کو ان بے چین نگاہوں نے مزید پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب خالہ کبھی اسے اپنے گھر بلاتی تو وہ چلی جاتی۔ جب جلال ان کے گھر پر ہوتا تو وہ جیسے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتی، خالہ کی باتوں کا صحیح سے جواب نہ دے پاتی۔ تب وہ شخص ان کے اس رویے پر اور بھی زیادہ محظوظ ہوتا۔ اب وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کمسن سہم جاتی۔ جلال جانتا تھا کہ وہ گھر اکیلی ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس نے چپکے اسے ڈری سہمی لڑکی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور اس کے پاس سے گزرتا کوئی ایسی بات کہہ جاتا کہ وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ مہر گل نے شروع میں تو خالہ کو اس کی شکایت نہ کی کہ وہ اس کا بھانجا بھی تھا، پھر وہ بھانجے کو لعنت ملامت کریں گی تو غصے میں یہ پاگل انسان نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ وہ شخص اس معصوم لڑکی پر اپنے رعب و دبدبہ بٹھا چکا تھا، وہ اسے خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا۔ مہر گل کو خالہ کا آسرا تھا اور وہ اس آسرے کو کسی صورت میں کھونا نہ چاہتی تھی۔ جلال اسے دھمکی دیتا کہ خبردار جو خالہ سے کچھ کہا ورنہ میں تمہاری جھوٹی شکایتیں ان کو لگا دوں گی۔ وہ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گی مگر تمہاری خیر نہ ہوگی۔ اس کے ایک ہفتے بعد جب زریاب خان گھر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی بہن پھر سے گمسم سی رہنے لگی ہے۔ اس نے بہت پوچھا مگر مہر گل نے بھائی کو کچھ نہ بتایا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ اس بات کا علم جلال کو بھی تھا کہ مہر گل اکیلی اپنے گھر نہیں رہ سکتی ہے اور اس کا آسرا صرف خالہ ہی ہے۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اس کا بھائی چند دن رہ کر شہر چلا جاتا ہے، بس اب وہ زریاب کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو اس نے پہلے کی مانند ہی مہر گل کو پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب جلال نے مہر گل کو بہت خوفزدہ کیا تو اب وہ ڈر کے مارے اپنے ہی گھر رہنے لگی، اور اس نے خالہ امیر کے گھر جانا بھی بالکل ترک کر دیا۔ وہ اپنی طرف سے کھڑکی کو بھی ہر وقت کنڈی لگائے رکھتی تاکہ جلال کی نگاہیں اس کا تعاقب نہ کر پائیں۔ جب جلال نے دیکھا کہ وہ خالہ کے گھر بھی نہ آ رہی تھی اور کھڑکی بھی مسلسل بند تھی تو کوئی حل نہ پا کر آخر ایک دن اس نے کھڑکی کی کنڈی نکال دی۔ اب اس کھڑکی کو مہر گل اندر سے بند نہیں کر سکتی تھی۔ مہر گل جانتی تھی کہ یہ کام کس کا ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اب کی بار اسے بے حد غصہ آیا کہ اب تو اس کے صبر کی حد ہو چکی تھی۔
تبھی اس نے کوئی حل نہ پا کر خالہ کے گھر جا کر ان سے جلال کی شکایت کر دی۔ خالہ نے بھانجے کو کافی ڈانٹا کہ تجھے اس سے بے سہارا معصوم لڑکی سے آخر کیا دشمنی ہے۔ غرض انہوں نے اس کی کافی بے عزتی کی۔ اب تو جیسے وہ اشتعال میں آ گیا تھا، جیسے اس نے اب مہر گل کو ضد بنا لیا اور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یہاں تک کہ اگر خالہ دوپہر کو کبھی دوائی کھا کر سو جاتی تو وہ کھڑکی کے راستے مہر گل کے گھر آ جاتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بدتمیزی کی کوشش کرتا۔ یوں وہ اسے اس کے گھر میں بھی سکون نہ لینے دے رہا تھا۔ اس سے کہتا کہ کیوں تم نے میری شکایت خالہ سے کی ہے؟ تو دیکھ لینا، اب میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گا۔ اب کی بار مہر گل نے بھی اسے غصے میں ایسی دھمکی دی، پہلے تو میں نے تمہاری شکایت خالہ سے کی تھی، اب میں خالہ سے نہیں بلکہ تمہاری شکایت اپنے بھائی سے کروں گی۔ آ لینے دو اس بار میرے بھائی زریاب خان کو۔ اب اگر دوبارہ تم کھڑکی سے میرے گھر میں آئے تو اپنا انجام سوچ لینا۔ اس بات پر وہ اور زیادہ طیش میں آ گیا۔ کہنے لگا تم شکایت کر کے تو دیکھو، میں تمہیں سارے محلے میں بدنام کر دوں گا۔ تو ہے کیا چیز میرے آگے؟ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مہر گل بیچاری ایک معصوم کمزور سی لڑکی تھی، لہٰذا جلال کی دھمکی سے ڈر گئی۔ وہ بیچاری تو اس اجنبی جگہ پہ بس خالہ کے سہارے رہ رہی تھی۔ مہر گل کو خوف زدہ دیکھ کر جلال کی ہمت مزید بڑھ گئی اور پھر ایک دن موقع پا کر اس نے مہر گل کے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جو وہ بہت دنوں سے اپنے شیطانی دماغ میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اس کے گھر جا کر اس بے بس لڑکی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ اب روز ہی وہ اسے دھمکانے لگا کہ میں سب کو بتا دوں گا۔ یوں 15 دن تک جلال اس کمسن لڑکی کو ڈرا کر اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ 15 دن بعد جب اس کا بھائی زریاب خان واپس آیا تو اس وقت تک مہر گل کی دنیا لٹ چکی تھی اور اس کی شادابی بربادی کے زہر میں گل مل گئی تھی۔ زریاب خان کے آتے ہی جلال نے اپنا بیگ اٹھایا اور خالہ کے گھر سے چلا گیا۔ کسی کو علم نہ ہو سکا کہ مہر گل کی کمسنی کتنا بڑا ستم سہ چکی ہے، مگر زریاب خان نے یہ ضرور محسوس کیا کہ اس کی بہن روز بروز مرجھاتی جا رہی ہے۔ جب کافی دنوں تک مہر گل کو ایسی ہی حالت رہی تو بالآخر زریاب خان نے آفیسر سے استدعا کی کہ اس کی ڈیوٹی اس کے مقامی گاؤں میں ہی لگی رہنے دے، کیونکہ وہ اپنی بہن کو غیروں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے گاؤں میں ان کے رشتہ دار تو تھے، یہاں تو سب غیر تھے۔ اس نے استدعا کی کہ یہاں اس کی غیر حاضری سے پیچھے تنہا اس کی بہن کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لہٰذا وہ اب شہر نہیں جائے گا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی معصوم بہن کو نقصان تو پہنچ چکا تھا اور نقصان پہنچانے والا جا بھی چکا تھا۔ مہر گل کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ اس نے کئی بار بہن سے پوچھا بھی کہ آخر کوئی بات ہے تو مجھ سے چھپی ہوئی ہے تو مجھے بتا دو۔ تو مجھے نہیں بتاؤ گی تو کسے بتاؤ گی؟ مگر وہ کچھ بھی نہ بتا سکی۔ بالآخر خالہ نے بھی محسوس کر لیا کہ مہر گل کی صحت کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ تب وہ اسے اس ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے اگلے ہی روز اچانک مہر گل کو چکر سا آیا تو وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ زریاب خان بھی اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے فوراً خالہ امیر کو پیغام بھجوایا کہ خالہ میں مہر گل کو کلینک لے کر جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، کیونکہ لیڈیز سائٹ پر تو آپ بھی اس کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ خالہ کو مہر گل کی حالت سے مزید شک ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹے مہر گل چل پھر سکتی ہے، میں اپنی پڑوسن کو ساتھ لے کر اسے ڈاکٹر کو دکھا لاتی ہوں۔ تم کہاں باہر کھڑے ہو کر اتنی دیر انتظار کرتے رہو گے؟ کلینک پاس ہی تو ہے۔ زریاب خان نے خالہ کا شکریہ ادا کیا اور وہ اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، مگر وہاں ڈاکٹر نے تو ایسا انکشاف کیا کہ خالہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مہر گل امید سے ہے۔ اب یہ بات ہی ایسی تھی کہ جس کو وہ زریاب پر بھی اشکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے بھی تو بھروسہ کر کے اپنی 15 سالہ معصوم بہن کو ان کے سپرد کیا تھا۔ اب خالہ نے مہر گل سے باز پرس کی تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اب وہ زریاب خان کو کیا منہ دکھاتی کہ کیسی حفاظت کی ہے اس نے بچی کی، اور جس نے لنکا ڈھائی تھی بھیدی بھی تو وہ گھر ہی کا تھا۔ اس نے مہر گل کو سمجھایا کہ اب جو بھی حوال ہے اس کو بس اپنے تک رکھنا، کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا اور زریاب کو تو بالکل کچھ نہ پتہ چلے۔
کیونکہ وہ الٹا تمہیں مار ڈالے گا۔ مہر گل اب مزید خوف زدہ ہو گئی۔ خالہ اسے کہنے لگی میں تمہیں کچھ دوا دوں گی اور دیکھنا تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ خالہ نے نہ جانے کیسے دوا اس کو دینا شروع کر دی کہ 2-4 دنوں میں ہی وہ نڈھال ہو کر بستر سے جا لگی اور 5ویں روز اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ 5 دن اس نے خالہ کے گھر پر ہی گزارے تھے۔ امیر خاتون کے گھر پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ زریاب خان بیچارہ اصل احوال سے بے خبر، بس ہاتھ ملتا رہ گیا۔ خالہ نے اس پر کسی بات کو ظاہر نہ کیا اور نہ بتایا کہ اس کے دوا دارو کرنے کی وجہ سے مہر گل کا انتقال ہوا ہے، اور وہ بتاتی بھی کیسے، کیونکہ ایسا تو وہ اور اس کا بھانجہ دونوں ہی پھنس جاتے۔ ہم لوگوں کو جب مہر گل کی وفات کی خبر ملی تو جیسے یقین ہی نہ ہوتا تھا۔ ہم سب بھی اس کی فوتگی پر گئے۔ امیر خاتون نے اپنے ہی ہاتھوں سے مہر گل کو نہلا دھلا کر کفن پہنایا اور ایک عورت کے سوا کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ پاس پڑوس میں یہ بات پھیلا دی کہ مہر گل کو ٹھنڈ لگنے سے بخار چڑھا اور 4-5 روز میں ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ زریاب خان کو بہن کی موت کا بے حد صدمہ تھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ بغیر کسی وجہ اور ثبوت کے انسان کسی کو محض شک کی بنا پر تو پھانسی پر نہیں لٹکا سکتا۔ بس اس نے صبر کیا اور کچھ عرصے تک بہن کے غم میں ڈوبے رہنے کے بعد بالآخر اس کی زندگی معمول پر آ گئی۔ اب دوست احباب نے مشورہ دیا کہ تم شادی کر لو تاکہ گھر بس جائے۔ ایسا کب تک تنہا زندگی گزارو گے؟ اپنا گھر بار بال بچے ہوں گے تو سکون مل جائے گا۔ وہ پنڈی آیا تو میری امی بھی اس کے پیچھے پڑ گئیں کہ زریاب اب شادی کر لو۔ کہنے لگا پھپھو میرا تو کوئی ہے ہی نہیں جو لڑکی ڈھونڈے، آپ ہی کوئی لڑکی ڈھونڈو۔ میری امی نے میرے بارے میں اس سے پوچھا کہ اگر میں کنول کا رشتہ تمہیں دوں تو کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنے پہ راضی ہو؟ اس نے یہی کہا پھپھو آپ جہاں چاہیں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یوں زریاب خان کی شادی مجھ سے ہو گئی۔ یوں میں اس کی شریک حیات بن گئی اور ہم ان کے آبائی گاؤں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہماری شادی کو 1 سال ہوا تھا کہ ایک دن ایک عورت میرے گھر آئی اور اس نے باتوں باتوں میں کہا کیا تم جانتی ہو تمہاری نند مہر گل کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا؟ میں نے حیرانگی سے کہا نہیں خالہ جی، مجھے علم نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ اس کو بخار ہوا تھا، ٹھنڈ سے سر جام ہو گیا اور وہ وفات پا گئی۔ بتاتی چلوں کہ وہ عورت خالہ امیر خاتون کی پڑوسن تھی۔ وہ کہنے لگی بیٹی یہ بات نہیں تھی، بات دوسری تھی۔ امیر خاتون نے اکیلے مہر گل کو نہیں نہلایا بلکہ میری مدد سے نہلایا تھا اور اس کو کفن بھی ہم دونوں نے ہی پہنایا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ اس معصوم کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کا اصل مجرم کون ہے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا کون ہے خالہ مجھے بتاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی اگر تم کسی سے ذکر نہ کرو تو بتا دیتی ہوں۔ میں نے تجسس اور حیرت سے کہا جی بتائیں۔ وہ کہنے لگی اس کا اصل مجرم امیر خاتون کا بھانجا جلال ہے جو اس کے گھر رہنے آیا تھا۔ خود امیر خاتون کو بھی پتہ نہ چلا اور یہ ستم ہوتا رہا، لیکن جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تب زریاب خان کے ڈر سے امیر خاتون نے بچی کا صحیح جگہ علاج کرانے کی بجائے اس کو اپنے طور پر کسی ایسی دوائی کھلا دی جس سے صحتیاب ہونے کی بجائے اس معصوم یتیم لڑکی کی جان چلی گئی۔ اور دیکھو کہ زریاب ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر ہے، جبکہ وہ بدماش جلال ویسے ہی دندناتا پھرتا ہے۔ تم یہ بات بھول کر بھی اپنے شوہر کو مت بتانا، ورنہ وہ جلال کی جان لے لے گا۔ پڑوسن کی بات سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے خبر نہ ہوئی کب زریاب گھر میں آئے اور انہوں نے اس عورت کے منہ سے آخری چند فقرے سن لیے۔ وہ عورت زریاب کو دیکھتے ہی مجھے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی، مگر میرے شوہر کے چہرے کی رنگت جیسے سرخ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ ان کے کانوں میں کچھ نہ کچھ بھنک ضرور پڑ گئی ہے، تاہم انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے اسی میں عافیت جانی، سمجھ نہ سکی کہ ان کی خاموشی میں عافیت نہیں بلکہ ایک قیامت چھپی تھی۔ پس وہ چپکے چپکے جلال کے کھوج میں رہنے لگے تھے۔ کئی بار اس گاؤں بھی گئے کہ جہاں امیر خاتون رہتی تھی، مگر ان کو جلال نہ ملا اور امیر خاتون کو انہوں نے کسی مصلحت کی وجہ سے نہ کریدا۔ چاہتے تھے کہ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ جلال کی کھوج میں ہے، یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ اس کی بدنامی کو وہ عورت ہوا دینے کا سبب بن جائے، لہٰذا دل کی
बात को दिल में ही दफन रखा। इस वाक़ये को 5 साल गुजर गए। हम 3 बच्चों के वालिदैन बन चुके थे। हमारी अपनी दुनिया आबाद हो चुकी थी और मैंने समझ लिया कि ज़रियाब खान ने इन सुनी सुनी बातों को भुला दिया है। भला सुनी सुनाई बात के पीछे वो भी जो किसी औरत ने कही हो। कोई दाना मर्द किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन इनका टकराव ऐसे शख्स से हो गया जिसने इनके अंदर सोए जख्म को फिर से चीर डाला। वो ऑफिस से घर आ रहे थे कि इन्होंने अपने घर के पास 2 आदमियों को आपस में बात करते सुना। एक शख्स हमारे पड़ोस में से था जो कह रहा था, हाँ ये इसी ज़रियाब खान का घर है जिसके वालिदैन मकान के मलबे तले आकर फोत हो गए थे। एक और शख्स कहने लगा, अच्छा वो ज़रियाब जिसकी बहन इस बदबख्त जलाल की वजह से मौत में हमकिनार हुई। हाँ, मुझे ये बात मेरी बहन ने ही बताई थी। इसी ने इस बेचारी लड़की की मैयत को अमीर खातून के हमरा गुस्ल दिया था। खुदा गारत करे इस औरत अमीर खातून को। इसने अब फिर से इस बेगैरत भांजे को घर में रखा हुआ है। मेरा बस चले तो इस नामुराद इंसान को गोली मार दूं। ये ज़रियाब खान का हौसला है जो इतनी बड़ी बात को भुला दिया है। ये फिक्रें सुनकर ज़रियाब के कान सुर्ख हो गए। वो घर आए और मुझसे कहा कि मैं एक रोज़ के लिए अमीर खातून के घर जा रहा हूँ। मुझे अपने पुराने ऑफिसर से कोई काम है जो इसी गांव में रहता है। ज़रियाब खान की ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। खुदा खैर करे दुआ करने लगी कि खैर हो। न जाने किस वजह से ये इस मनहूस जगह जा रहे हैं। मैंने इनसे कहा, आप जल्द आ जाइएगा। ज़रियाब खान, आप आखिर क्यों जा रहे हैं? आप जब तक आ ना जाएंगे मुझे चैन नहीं आएगा। शायद वो भी सोच रहे थे कि न जाने मैं ऐसी क्या बातें कर रही हूँ। वो कहने लगे, हाँ मैं जल्द आ जाऊँगा, बस थोड़ा सा काम है, तुम फिक्र मत करो और बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर वो बाहर निकले और फिर कभी लौट कर ना आए। वो जब इस गांव गए और अमीर खातून के दर पर दस्तक दी तो इत्तेफाक से जलाल ने ही दरवाज़ा खोला था। वो फूलदार खंजर अपने साथ लेकर गए थे। बस उन्होंने आनन फानन इसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन जाकर गिरफ्तारी दी कि मैंने इस बदबख्त जलाल को कत्ल कर दिया है और इस पर अंजाम कार कानून से ना बच सके। इनको जेल हो गई और फिर उम्र कैद हो गई, मगर उम्र कैद पूरी करने से कबल ही 5 साल बाद ही वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो गए और मुझे और मेरे बच्चों को ऐसा दायमी दुख दे गए कि जब तक हम जिएंगे इस दुख को सहते रहेंगे। मैं तो समझी थी कि वो बहन का गम भुला चुके हैं, अपने बाल बच्चों के साथ खुश व खुर्रम हो गए हैं। मगर बुरा हो इन बिना सोचे समझे बात करने वालों का जो ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं और कौन सुन रहा है, और इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज बाज़ औक़ात किसी की जान भी ले सकते हैं। जब मेरे ज़रियाब खान की मैयत घर आई तो भी इनकी अकबत अंदेशों की ज़बानें चुप ना रह सकी। वो मेरे बच्चों के सामने भी चेमगियाँ कर रहे थे। कोई मेहरगुल के किस्सों को दोहरा रहा था, कोई जलाल को कत्ल करने के किस्से को दोहरा रहा था। तदफीन के बाद एक रोज़ जब बातों बातों में मेरे भाई ने मुझे ये बताया तो मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तो ये तीलियाँ थी जलती हुई, इन बख्तों की ज़बानों से लगाई हुई। इन्हीं तीलियों ने मेरे सरताज के अंदर के सोए हुए इंतकाम को आग दिखाकर इन्हें कातिल बना दिया था। इसी वजह से उन्होंने इसी लम्हे ना अपने बच्चों का ख्याल किया कि यतीम हो जाएंगे और ना मेरा के बेवा होकर कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। गोया बहुत दिनों पहले जो आग सर्द हो चुकी थी, इन्हीं नादान इंसानों ने अपने तानों से इसको दोबारा भड़का दिया था। ये जज्बाती लोग ये कब सोचते हैं कि इनके की गई बातों का अंजाम बाद में इनके प्यारों को सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। आज भी जब मेरे बच्चे रोते हुए घर आकर मुझसे ये कहते हैं कि फ़लाँ बच्चे ने मुझे ये कहा है कि तुम्हारा बाप कातिल था, तो ये दिल कलेजे को आने लगता है। मेरा दिल जानता है कि मेरा शौहर किस कदर नरम दिल था, और तो किसी गैर की तकलीफ से भी इस कदर परेशान हो जाते थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी सदमात में गुजारी थी। पहले वालिदैन को खोया और फिर बहन को। वो बुरे इंसान बिल्कुल ना थे, मगर हालात ने इनको कातिल बना दिया था। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।